ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسی ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نال چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ تو بیوی بولی، جیسے آپ چاہو۔ اور بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کو لائے گئے سامان کو وہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لے کر آیا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ مجھے ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتا سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں؟ تو فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمے اب اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے
اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، وہ لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں پھر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ واپس لایا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو اور آپ کے مال کو حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔